صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد نیت من خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تآخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قسموں مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح و 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل پر روحانی علاج کے سلسلے میں حاضر خدمت ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، اور انشاءاللہ جو کچھ سیکھیں گے اسے نیکی کی دعوت کے جذبے کے تحت دوسروں تک پہنچائیں گے، اہم ترین مدنی پھولوں کو تحریر کر لیں گے، اور یوں انشاءاللہ اس کی دہرائی ہوتی رہے گی تو ہمارے حافظوں میں بھی محفوظ رہے گا، اور عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ مجھے میرے اسلامی بھائیوں، ہمارے پاس کچھ سوالات پہلے سے موجود ہیں، ان کو سنیں گے اور انشاءاللہ ان کے روحانی علاج حاصل کریں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی پیارا فرمان ہے، قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو بہت اہم ترین مدنی پھول اس سلسلے میں بھی ہمیں سننے کی سعادت ملتی ہے، مدنی بہاروں کا سلسلہ بھی رہتا ہے، کرم و باری اٹھا لیجیے۔ مدنی چینل کے تمام سلسلوں سے پہلے اور خصوصاً مدنی مذاکروں کے دوران جو ہے اس بات کو ضرور ساتھ پیش نظر رکھیں اور قلم و ڈائری لے کر بیٹھا کریں، عام ترین مدنی پھولوں کو لکھ لیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ضرور حاصل ہوں گی۔ آئیے سب سے پہلے ہمارے پاس جو ریکارڈڈ سوال موجود ہے وہ سنتے ہیں اور اس کا جواب حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ خیال ہے، میرا بڑا بھائی ہے، جب وہ رات کو سوتا ہے نا تو وہ لگ جاتا ہے، اس کے بعد اس کو نیند نہیں آتی، ساری رات جاگتے ہی رہتا ہے۔ تو برائے مہربانی اس کے لیے ایک مدنی پھول پیش کیجیے، اور میرے بھائی جان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، جوڑوں میں کافی درد ہوتا ہے، برائے مہربانی اس کے لیے ایک مدنی پھول پیش کیجیے۔ ضرور بتاتے ہیں۔ روحانی علاج دو انہوں نے اپنے مسائل بیان کیے ہیں۔ ایک جو بھائی ہیں ان کے رات سوتے وقت ڈر جاتے ہیں، اور یہ تو عموماً بچوں کے ساتھ سلسلہ رہتا ہے کہ وہ سوتے وقت ڈر جاتے ہیں، تو کئی ایسے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے، اسلامی بہنیں بھی اس وقت دیکھ رہی ہوں گی، تو وہ اپنے بچوں کے تعلق سے انہیں ہوگا کہ واقعی یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بتا دیجئے کہ سوتے وقت رات اگر نیند میں ڈر لگ جائے اور آنکھ کھل جائے تو یہ علاج، اس کا یہ مرض نہ ہو، یہ اس کا علاج مل جائے، یہ بھی بتا دیجئے۔ جوڑوں میں درد رہتا ہے، اس کا بھی روحانی علاج بتا دیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف مدنی تنصورہ کے باب فیضان اوراد میں موجود 99 اسماء حسنہ اور ان کے فضائل میں سے 2 اسماء حسنہ پیش خدمت ہیں. انشاءاللہ عز و جل ان کی برکت سے در و خوف اور درد سر جاتا رہے گا انشاءاللہ. یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ جو 16 بار ہر روز پڑھے انشاءاللہ عز و جل ہر طرح بہادر رہے انشاءاللہ. یا متکبر یا متکبر یا متکبر 21 بار سونے سے پہلے پڑھ لیجیے انشاءاللہ عز و جل خواب میں نہیں ڈریں گے. ساتھ ہی ساتھ یا غنی یا غنی یا غنی ریڑھ کی ہڈی گھٹنوں جوڑ وغیرہ جسم میں کہیں بھی درد ہو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا. بھائی کو چاہیے کہ مذکورہ تمام مدنی علاج اچھی نیتوں کے ساتھ عمر بھر جاری رکھیے اور شفا کے ساتھ ساتھ ثواب بھی کمائیے انشاءاللہ. ایک مرض کا انہوں نے یہ بھی تذکرہ فرمایا کہ ان کے بھائی کو نیند نہیں آتی رات میں. جی وہ اسی زمانہ یہ مرض بھی بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے. تو مدنی چینل کے وہ ناظرین جنہیں رات کو نیند نہ آنے کا مرض ہے انہیں چاہیے کہ ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے اسے اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نیند آ جایا کرے گی. کئی ایسے مریض ہوتے ہیں جو سلیپنگ پیز وغیرہ لیتے ہیں ٹرینکولائزر لیتے ہیں نیند لانے کے لیے. وہ بہت نقصان دہ مضر صحت ہے اور اس سے ابتداءً اگرچہ نیند آ جاتی ہے لیکن وقتاً فوقتاً ان کی تعداد بڑھانی پڑتی ہے. تو 1 2 3 4 حتیٰ کہ یہ کنڈیشن آ جاتی ہے بعض اوقات کئی سلیپنگ پیز لینے کے باوجود نیند نہیں آتی. تو اسے ہرگز استعمال نہ کریں. اس کے بغیر انشاءاللہ سبحانی علاج کو اختیار کریں گے تو نیند آ جایا کرے گی. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج امیر سنت کی یہ نامہ تصنیف ہے. اس کے صفحہ نمبر 25 پر نیند لانے کے مختلف روحانی علاج لکھے ہوئے. نیند نہیں آتی ہے تو پارہ 30 سورۃ النبا کی آیت نمبر 9 وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ترجمہ کنز ایمان اور تمہاری نیند کو آرام کیا. اس کی بار بار تکرار کرتے رہے اس کو پڑھتے رہے انشاءاللہ جلدی نیند آ جائے گی انشاءاللہ. تو یہ ہمیں اسلام بھائی نے رات کو سوتے وقت ڈر لگتا ہے اس تعلق سے اور جوڑوں میں درد رہتا ہے اس تعلق سے جو روحانی علاج مانگے تھے دونوں حاصل کر لیے. ان کو اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کو جاری رکھیے انشاءاللہ ثواب بھی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو شفا بھی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. آئیے ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مسئلہ ہے جس وجہ سے ہم سب گھر والے پریشان ہیں. ہمارے گھر کا ایک فرد گم ہو چکا ہے. انہوں کو ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہمارا بندہ ہمیں واپس مل جائے. جزاکم اللہ خیرا. آمین. گھر کا ایک فرد گم ہو چکا ہے تو انہیں روحانی علاج بتا دیجیے. اللہ سے آپ کی شدہ فرد کو چند آپ لوگوں سے ملائے. آمین مجاہد نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف مدنی تنصورہ کے صفحہ نمبر 432 پر ہے. کسی بزرگ کے مزار کے پاس اور یہ ممکن نہ ہو تو مقام کے گوشے میں بیٹھ کر آیت پارہ 30 سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 7 اور 8 وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ 999 بار پڑھے. پھر ایک بار پوری سورہ والضحیٰ پڑھ کر دعا کرے انشاءاللہ عز و جل وہ واپس آ جائے گا.
سبحان اللہ۔ اسی طرح دوسرا ایک وظیفہ بھی پیش خدمت ہے، بعد نماز عشاء 41 بار سورہ والضحیٰ مع بسم اللہ شریف کے پڑھ کر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ یہ پوری سورت 41 بار پڑھ کر کھڑے ہو کر، اس کے بعد مقام کے 2 گوشوں میں اذان اور 2 گوشوں میں تکبیر کہہ کر واپسی کے لیے دعا کرے، 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ عز و جل واپس آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب یہ تو ہے کہ اسلامی بھائی گم ہو جاتے ہیں، اور اس تعلق سے آپ نے روحانی علاج بھی بیان کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنتوں کی تربیت کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر فرماتے رہیے۔ علم دین حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے۔ آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی ایک بہار پیش کر رہا ہوں، اور خصوصاً وہ اسلامی بھائی جنہوں نے سوال ریکارڈ کروایا وہ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں تو ضرور اس پر عمل کریں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ سبز پور ہری پور ہزارہ میں سنتوں بھرے سفر پر تھا۔ اس میں ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ میرے بڑے بھائی جان روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے تھے، آج 12 برس ہو گئے۔ وہ جس وقت بیان کر رہے تھے اس وقت بتا رہے ہیں کہ آج 12 برس ہو گئے، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں، ان کے کنبے کی کفالت بھی ہمارے ذمے ہے اور تنگ دستی کا عالم ہے۔ میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر میں دعا کی نیت سے مدنی قافلے کا مسافر بنا ہوں، اور ظاہر قافلے میں سفر کرتے ہیں، سفر میں رہتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی راہ کے مسافر رہتے ہیں۔ مدنی قافلے سے واپسی کے تقریباً 1 ہفتے بعد ایک مدنی مشورے میں وہ اسلامی بھائی شریک ہوئے۔ ان کے جذبات قابل دید تھے، رو رو کر فرما رہے تھے الحمدللہ عز و جل، مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے کرم ہو گیا، 12 سال سے لاپتہ بھائی جان کا فون آ گیا اور انہوں نے ہمیں 1,25,000 روپے بھی روانہ کیے۔ تو جو کہ مفقود ہو وہ بھی موجود ہو، انشاءاللہ چلیں قافلے میں، چلو دور ہو سارے غم، ہوگا رب کا کرم، غم کے مارے سنیں قافلے میں چلو۔ تو نیت کریں انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ خاص طور پہ فی زمانہ بچے وغیرہ کافی گھر سے غائب ہو جاتے ہیں، کہیں باہر نکلتے ہیں، اسکول سے آ رہے ہوتے ہیں یا کہیں باہر چیز کہیں کہ نکلتے ہیں تو راستہ بھول جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت زبردست مدنی پھول مکتبۃ مدینہ کی مطبوعہ مدنی منصورہ کے حوالے سے اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے پیش کروں گا کہ اپنے بچوں کو ماں باپ بلکہ دادا کا نام بھی بلکہ گھر کا ایڈریس بھی یاد کروا دیجیے، اور کبھی کبھی پوچھ بھی لیا کیجیے تاکہ یاد رہے۔ اس میں یہ فائدہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بچہ کھو جائے اور کوئی اسے پوچھے تیرے باپ کا نام کیا ہے، تیرے ماں باپ کون ہے، تمہارا گھر کہاں ہے، تو اگر بچے کو نام و پتہ وغیرہ یاد ہوں گے تو بتا دے گا، پھر کوئی نہ کوئی اس کو آپ کے پاس پہنچا دے گا، یا آپ کو بلا کر بچہ آپ کے سپرد کر دے گا۔ اور اگر بچے کو ماں باپ کا نام و پتہ یاد نہ رہا تو بچہ یہی کہے گا کہ میں ابا یا اماں کا بچہ ہوں، کچھ خبر نہیں کہ کون ابا کون اماں۔ تو یہ بہت زبردست مدنی پھول ہے، اپنے بچوں کو والد کا نام، گھر کا ایڈریس وغیرہ ضرور ذہنشین کروا دیں۔ بلکہ ایک اور صاحب بھی مدنی پھول پیش خدمت ممکن ہو تو کوئی اس طرح کا کوئی کاغذ کوئی وہ بنا کے ہر وقت اس کے پاس رہے، اس کے بازو میں بندھا رہے یا اس کی جیب میں رہے، خدا خواستہ کسی ہجوم میں، کسی شادی بیاہ کی تقریب میں، کسی ایسے مقام پر جہاں رش ہوتا ہے، بچے والدین سے بچھڑ جاتے ہیں، بارہا اس طرح کے کیسز ہمارے کاغذات اور تاریخ کے بستے پر آتے رہتے ہیں کہ کل ہم فلاں جگہ گئے تھے، وہاں بچہ ہم سے جدا ہو گیا، بچھڑ گیا، بھول گئے، مل نہیں رہا، اس طرح سے تو اس کو اختیار فرما لیجیے انشاءاللہ عز و جل، اس کے آپ کو بہت کارآمد رہے گا یہ انشاءاللہ عز و جل۔ جیسے ابتدا میں مدنی چینل پر بار بار یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ کاغذ اور قلم لے کر اور ڈائری اور قلم لے کر بیٹھیں، تو واقعی یہ ایسا عام ترین مدنی پھول ہے کہ یہ مطالعے سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ جیسا امیر علیہ سنت نے رنگ برنگے مدنی پھولوں میں اس کو مطلب تحریر فرمایا ہے، تو یہ بارہا کے اس طرح کے مشاہدات ہوتے ہیں، اور پھر اس امیر علیہ سنت کی ایک عادت کریمہ ہے کہ تحریر فرما لیتے ہیں۔ تو واقعی ان باتوں کو تحریر کرنے سے پھر
یہ ایسے رہتے ہیں کہ بہت آگے تک ہمیں کام آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ظفر طاری ہے اور میں سائی وال سے بات کر رہا ہوں. چھوٹا بھائی ہے تو اسے والدین 2-2.5 سال ہو چکے ہیں تو پتہ نہیں اسے بھائی چیزوں نے گھیر رکھا ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اسے. شرح تقریباً دورے وغیرہ پڑتے ہیں, کوئی کہتا ہے دورے پڑتے ہیں, کوئی کہتا ہے مرغی کا دورہ پڑتا ہے, تو سب گھر والے نا بہت پریشان. پلیز کوئی ہمیں نا روحانی علاج بتائیں اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے. یہ سائیوال سے ہمیں اسلامی بھائی نے سوال ریکارڈ کروایا اور بھائی کو دورے پڑتے ہیں اور بعض کہتے ہیں مرغی کے دورے ہیں, تو روحانی علاج بتا دیجیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھائی کو مرغی کے مرض سے شفا عطا فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرغی والے کے کان میں تلاوت کی تو اس کو افاقہ ہو گیا. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ میں نے عرض کی, میں نے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115. آخر سورت تک یعنی یہ آخری سورہ مؤمنون کی آخری 4 آیت یہ تلاوت کی. حضور نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر کوئی مومن شخص اس آیت کو کسی پہاڑ پر تلاوت کرے تو وہ بھی ٹل جائے. جب مریض کی یہ کیفیت ہو جایا کرے تو یہ پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو یہ فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, یہ آخر صورت تک پڑھنا ہے اور جب دورہ پڑے اس وقت ان کے کان میں پڑھنا ہے. انشاءاللہ اس کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو افاقہ رہے گا اور اللہ نے چاہا تو یہ مرض بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. آئیے ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد اکرم سلیم ہے اور میں لاہور ٹھوکریال سے بول رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کو جو نا وہ ایپیلیپسی مرغی کا دورہ پڑتا ہے. ایک تو برائے مہربانی اس کا علاج بتا دیں, اور دوسرا یہ بچہ بہت ضد کرتا ہے اور ماں کی نافرمانی بھی کرتا ہے. تو کائنڈلی اس بارے میں جو ہے نا وہ کچھ فرمان ہے تاکہ جو ہے نا اس کا کوئی روحانی علاج ہو سکے. انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں. مرغی کے تعلق سے تو ابھی آپ نے سن ہی لیا, سورہ مؤمنون کی آخر کی 4 آیتیں افحسبتم سے لے کر آخر تک یہ جب دورہ پڑے تو وہ آپ ان کے کان میں پڑھ دیں, درست خاص سے پڑھوا لیں تو انشاءاللہ اس میں افاقہ ہوگا. اور بچہ ضدی ہے, اس کا روحانی علاج بتا دیجیے. ضدی بچے کی ضد کی عادت چھوٹ جائے اس کے لیے یا شہید یا شہید یا شہید 21 بار صبح طلوع آفتاب سے پہلے بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے پڑھ لیجئے, انشاءاللہ عز و جل افاقہ ہوگا. انشاءاللہ عز و جل. یا شہید پڑھنا, یا شہید 21 بار پڑھنا ہے, صبح فجر کے وقت میں پڑھنا ہے. جی اچھا, تو یہ 21 بار. اور یہ ظاہر بچوں کے تعلق سے کہ وہ بچے ہیں ضد کرتے ہیں تو ضد تو کرتے ہیں, تو یہ روحانی علاج مدنی پنصورہ میں بھی موجود ہوگا تو وہاں سے بھی حاصل کر لیں, اور چاہیں تو آسان ہے یاد رکھ لیں کہ اس کے مطابق کر کے انشاءاللہ آپ اپنے بچے پر دم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اس کی ضد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. آئیے ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمیر ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں. میرے گھر میں رات ابھی تک نہیں ہوئی, مجھے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں مہربانی.
شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں اور اولاد کے طلبگار ہیں، تو روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی تو اولاد نابینا عطا فرمائے۔ بے اولادی کے لیے ایک عمل پیش خدمت ہے، 40 لونگے لے کر ہر ایک پر 7 بار پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 40 کو پڑھیں اور روزانہ 1 لونگ سوتے وقت کھانا شروع کریں اور اس پر پانی نہ پئیں، انشاءاللہ عز و جل اولاد ملے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو 40 لونگیں لینی ہیں اور ہر ایک پر 7 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے جو کہا کہ 2 سال ہو گئے اور بے اولادی ہو، اور وہ تمام مدنی چینل کے ناظرین کہ جو بے اولادی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اس روحانی علاج کو اختیار کر لیجیے، اللہ تبارک و تعالی کرم کرے گا اور انشاءاللہ آپ کی گود بھی بھر جائے گی اور انشاءاللہ آپ کے یہاں بھی اولاد ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمتیں تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے کو سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں لاہور شہر سے بول رہا ہوں، یا تو اطاری میرا نام ہے، تو میرے بچے مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، تو آپ مجھے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ انشاءاللہ لیاقت بھائی ضرور بتاتے ہیں۔ مرکز الاولیاء لاہور سے 2 بچے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، کوئی حل بتا دیجیے۔ یہ آیات قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ ایک بار اول آخر درود شریف پڑھیں۔ نافرمان بچہ یا بڑا جب سویا ہو تو سرہانے کھڑے ہو کر اتنی آواز سے پڑھیے کہ اس کی آنکھ نہ کھلے۔ مدت 11 تا 21 دن۔ اسی طرح گھر میں مدنی ماحول بنانے کا انمول نسخہ بھی پیش خدمت ہے۔ پارہ 19 سورہ الفرقان کی آیت نمبر 74، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک بار پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بال بچے نیک بنیں گے اور گھر میں امن بھی قائم ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور جو بھی دعا اوراد اور وظائف بتائے جا رہے ہیں اس میں مخارج کی درستی کا اہتمام کرنا ہے کہ درست مخارج اور درست تلفظ کے ساتھ درست ادائیگی کریں گے تو ہی انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں ملیں گی۔ اگر آپ درست خواہ نہیں، قرآن پاک یا اوراد اور وظائف درست پڑھنے میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں کر پا رہے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے، تو مدرسۃ المدینہ بالغان میں شامل ہو جائیے۔ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں آپ انشاءاللہ بہتری محسوس کریں گے، اور اسلامی بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ان کے لیے بھی مدرسۃ المدینہ برائے بالغات کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ اس میں شامل ہو جائیں اور انشاءاللہ اسلامی بہنوں کے ذریعے آپ اپنے قرآن پاک کو اسلامی بہنیں جو ہیں وہ درست کر لیں، اور وہ انشاءاللہ درست خواہ رہیں گے تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عاطف بشیر اختاری ہے، میں بھیرا شریف ضلع سرگودا گلزار بابا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھ پہ قرضہ ہے بہت سارا، اور میرا کام بھی کچھ اچھا نہیں چل رہا، تو میری عرض یہ تھی کہ مجھے ایک تو میرے کام کے متعلق کچھ وظیفہ بتا دیا جائے، میرا ٹی اسٹال ہے اس کے متعلق کوئی وظیفہ بتا دیا جائے جس سے میرا کام اچھا ہو جائے، اور دوسرا جو میرے اوپر قرضہ ہے اس کے اترنے کی کوئی ترکیب بتا دی جائے۔
انشاءاللہ عز و جل بیرہ شریف سے جس پر قرض ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ہمارے اسلامی بھائی قرضے میں مبتلا ہیں. اپنے دو مسائل بیان کیے. قرضہ اتارنے کے لیے مالی طور پر اگر مضبوطی رہے گی تو قرضہ بھی اتر جاتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کام بھی نہیں چل رہا. تو دونوں کے لیے روحانی علاج بتا دیجیے. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ ایک سائل نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر روزگار کے حوالے سے پریشانی کا تذکرہ کیا. اس پر میرے آقا اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک صحابی خدمت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی. فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر, طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر. ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی حضور دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی, میں حیران ہوں, کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں. یہ روایت سنانے کے بعد اعلیٰ حضرت نے سائل سے فرمایا اس تسبیح کا آپ بھی ورد رکھیں, حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو, ورنہ طلوع صادق کے بعد جماعت کے قائم ہونے سے پہلے وہ یہ وظیفہ شروع کر دیں, اور جب جماعت قائم ہو جائے تو جماعت میں شامل ہونے کے بعد جماعت کے فوراً بعد ادب کو پورا کر لیجئے. اور جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکے تو خیر طلوع شمس سے پہلے پڑھ لیجیے. اس میں بس یہ خیال رکھیے کہ طلوع شمس سے پہلے اپنا وظیفہ مکمل کر لیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے آپ کا قرض اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل. طلوع شمس ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہے ہوں کہ یہ پتہ نہیں دن میں کون سا ایسا وقت آتا ہے کہ طلوع شمس ہوتا ہے, تو کچھ آسان اس کو بیان کر دیں. سورج کا نکلنا جو ہوتا ہے اس کو طلوع شمس کے. ٹھیک ہے, سورج نکلنے سے پہلے اگر نہ پڑھ سکے ہوں تو پھر اس تعداد کو مکمل کر لیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اتنا پاورفل وظیفہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عطا فرما دیا کہ اس کو کرنے والا انشاءاللہ الرحمن یہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اس کی روزی میں برکت ہو جائے گی. اور جیسے انہوں نے کہا قرض بھی بہت زیادہ ہے, تو وہ ایک وظیفہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. تو یہ ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار روزانہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے. اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ کا قرض بھی اتر جائے گا انشاءاللہ عز و جل. آئیے کوئی سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ظاہر محمود ہے, مسکا سے بات کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ہمارے کاروباری حالات بہت ہی خراب چل رہے ہیں. یہاں پہ کاروبار نہیں ہے, کافی ایسے جتنے پیسے بھی آتے ہیں ان میں برکت نہیں. کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پیسے تھوڑے سیف ہونے شروع ہو جائیں, کاروبار بھی چل پڑے. ہم 2 بھائی ہیں بس, اور دونوں کے حالات ایسے ہیں, ایک جیسے ہیں دونوں کے حالات. لوگ مدنی جہاں بہت شوق سے دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ. مسقط سے انہوں نے سوال ریکارڈ کروایا اور زاہد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی پریشانی ہے اور دونوں بھائیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے, اور مدنی چینل بھی دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے. بہت آسان سا ورد پیش خدمت ہے اس کے لیے. ایک تو تسبیح ملائکہ بتائی گئی, اسے اختیار کریں. اس کے حوالے سے بے شمار الحمدللہ ہمیں مدنی بہانس کی محصول ہو چکی ہیں, بغیریا مکتوبات, بغیریا فون, کہ الحمدللہ ہم نے اس وظیفے کو اختیار کیا اور الحمدللہ عز و جل ہماری روزی میں برکت حاصل ہو گئی. ہمیں ایک اسلامی بھائی نے تو یہ تو کہا کہ میری مطلب ماہانہ کافی آمدنی تھی اور 20-25 ہزار روپئے میری ماہانہ آدمی تھی. ایسا میرے حال ہو گیا کہ میں زیرو ہو گیا, کہ میں کمانے سے ہی یعنی کہ عاجز آ گیا. تو
تو میں نے اس تصویر کو شروع کیا الحمدللہ عز و جل. اب پہلے سے بھی زیادہ میری جو ہے تو آمدنی کے وغیرہ بڑھ چکے ہیں. بہرحال ایک اور وظیفہ پیش خدمت ہے. یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، جو فجر کے فرض سنت کے درمیان 41 دن تک یعنی 41 ڈیز تک 550 بار یعنی 550 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل دولت مند ہوگا. تو جن اسلام بھائی نے مستقبل سے کال کی ہے، انہیں ان کے بھائی کو چاہیے کہ روزانہ فجر کے 2 سنت ادا کرنے کے بعد 550 مرتبہ 550 ٹائمز یا رزاقو 41 دن تک یہ 550 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے دولت حاصل ہوگی. سارا میں مطلب میٹھے میٹھے سے بھائیو یہ بھی ذہن بنائیے کہ نیکیوں میں برکت ہو جائے، نیکیاں ہمیں کثیر مقدار میں حاصل ہوں، نیکیوں کا ہمارا جو ہے تو اکاؤنٹ بڑھتا چلا جائے. یہ نیکیوں کا بیلنس بڑھانے کے لیے مطلب میٹھے میٹھے سے بھائیو اس کے لیے مدنی قافلے میں سفر کیجیے. اس کے علاوہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ذہن بنائیے. روزانہ اس کی خانہ پوری کیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نیکیوں میں برکت ہوگی اور نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ. یہ جو آپ نے پہلے بتایا کہ وہ مکتوبات کے ذریعے اس طرح کی بہاریں مل رہی ہیں ملتی ہیں تو یہ وہ جو تسبیح ملائکہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کے تعلق سے اور بھی ظاہر ہے کہ مکتوبات تو ساری دنیا سے آتے ہیں، طرح طرح کی مدنی بہاریں محسوس ہوتی رہتی ہیں. الحمدللہ کبھی اس وقت کے حوالے سے کبھی اس تعویذ سے یہ ہو گیا، اس وظیفے سے یہ ہو گیا. تو اس چونکہ موضوع یہ تھا اس سے مربوط تھا تو اس کے بارے میں کوئی مدنی بہاریں ذہن میں آ گئیں کہ جو ہمیں مکتوبات کے ہوتی ہے بالمشافہ اسلام بھائی نے فون کے ذریعے اور ملاقات کے ذریعے ہمیں بتائی کہ آپ نے تصویر ہوئی. الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوا، ہمیں سے بہت برکت حاصل ہوئی الحمدللہ الحمدللہ. تو جیسے ابتدا میں بھی ہم نے سنا کہ نمازوں کی پابندی رکھنی ہے اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ جیسے یہ دونوں وظیفے ہیں ان دونوں کا تعلق نماز فجر سے ہے. جیسے یا رضا کو جو بتایا ہمارے اسلامی بھائی نے وہ بھی 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض کے درمیان فجر کی جو 2 سنتیں اور 2 فرض ہیں ان دونوں کے درمیان میں یہ آپ کو وظیفہ کرنا ہے یا رضاقو کا. اور یہ جو ہے یہ بھی صبح صادق جب شروع ہوتی ہے طلوع ہوتی ہے تو اس وقت سے لے کر اگر آپ نہیں کر سکے تو پھر اتنی گنجائش ہے، پھر نہیں کر سکے تو اتنی گنجائش ہے یہاں تک کہ سورج نکلنے سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے روزی میں برکت ہوگی، اس کی انشاءاللہ یہ برکتیں حاصل ہوں گی. اور جیسے ہم نے سنا نیکیوں میں برکت کی بھی خواہش رکھنی چاہیے. امیر علیہ سنت مدنی مذاکروں میں جو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں. جو نیکیوں میں کثرت کے لیے سوال کرتے ہیں، ایمان پر خاتمہ ملے اور مغفرت ہو جائے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، وظیفہ پوچھتے ہیں تو امیر علیہ سنت خوش ہوتے ہیں. تو اس کی بھی کثرت انشاءاللہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے نیکیوں میں بھی کثرت اختیار کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، مدنی انعامات پر عمل کریں گے اور یوں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو خوب نیکیاں کرنے کا جذبہ ملے گا. آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دل ٹیومر ہوا اور کافی دیر سے کم 16 سال سے جو اس کا علاج کر رہے ہیں لیکن میڈیسن دوبارہ سکتی ہیں لیکن علاج بتا آپ کی مہربانی. والدہ کو دل کی تکلیف ہے، دل کا مرض بہت زیادہ عام ہو چکا ہے اور چھوٹی چھوٹی عمر میں بھی یہ سننے کو ملتا ہے کہ فلاں کو دل کا عارضہ ہو گیا تو روحانی علاج بتا دیجیے. دل کے امراض کے لیے پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 11 وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اسی طرح پارہ 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 28 أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. یہ دونوں آیتیں مریض خود پڑھ کر دم کیا ہوا پانی پیے یا کوئی پڑھ کر پلا دے انشاءاللہ عز و جل دل کے جملہ امراض سے شفا ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ دونوں آیتیں یہ پڑھنی ہیں دل کے امراض سے شفا کے لیے انشاءاللہ عز و جل. آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں پشاور کا رہنے والا ہوں، لیکن رہتا ہوں فیصلہ میں. میرے کو اکثر یہ دل میں بہت شدید درد ہوتا ہے نا، اور جب درد شروع ہوتا ہے تو میرے منہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے کئی جگہ پر بہت علاج کیا لیکن اس کی کوئی فرق میرے کو پڑا نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ میں ادھر کام کے لیے آیا ہوں، مزدوری کے لیے، لیکن میری مزدوری کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. آپ کو بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ دل کے مرض سے شفا کے لیے تو ابھی آپ نے قرآن پاک کی 2 آیتیں سنی کہ ان دونوں آیتوں کو پڑھ کر اور مریض خود پڑھ لے اور دم کیا ہوا پانی پی لے. جب کوئی دوسرا پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پلا دے تو انشاءاللہ دل کے امراض سے شفا حاصل ہو جائے گی. وہ 2 آیتیں دوبارہ ارشاد فرما دیجیے گا. وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. اسی طرح ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر کم از کم 7 بار، زیادہ بار کوئی قید نہیں، یا اللہ قوّنی وقلبی. ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر 7 بار یہ دعا پڑھ لیجئے. جب کبھی دل میں تکلیف اٹھے اس وقت یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل افاقہ یعنی کمی ہو جائے گا. غیر مریض بھی ہر نماز کے بعد یہ عمل کرے، انشاءاللہ عز و جل دل کے امراض سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل. یعنی یہ ضروری نہیں کہ مریض ہی کرے، غیر مریض بھی اس عمل کو کر سکتا ہے. اور جیسے ہم ویکسین بچوں کو بھی پلاتے ہیں، پولیو سے بچنے کے لیے قطرات دیے جاتے ہیں، تو جن بچوں کو قطرات پلائے جاتے ہیں انہیں پولیو ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ حفظ ما تقدم کے پیش نظر ہم وہ پولیو کے قطرے پلا دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو یہ چاہتا ہے اور جو اس وقت مدنی چینل پر ہمارے سلسلے میں شامل ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ پسند کرتا ہوگا مجھے دل کا مرض ہو جائے، کوئی بھی نہیں پسند کرتا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو دل کے اور تمام جسم کے تمام امراض سے شفا عطا فرمائے اور تمام قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے. تو دل کے امراض سے اگر ہمیں دل کا عارضہ نہ ہو، یہ اگر ہم چاہتے ہیں تو وظیفہ ہے یا اللہ قوینی و قلبی. ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر کم از کم 7 مرتبہ یہ پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ الرحمن دل کے امراض سے حفاظت رہے گی. یہ بھی انشاءاللہ ارشاد فرمائیں. اور یاسین شریف کا بھی کوئی عمل ایک ہوتا ہے دل کے امراض سے شفا کے لیے. روزانہ کسی بھی وقت ایک بار یاسین شریف پڑھ کر ایک سیر پر دم کر لیجئے، پھر نہار میں یعنی ناشتے سے پہلے خالی پیٹ کھا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی دل کی بیماری نہیں ہوگی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو یاسین شریف کی کیا خوب بہاریں ہیں، قرآن پاک کی کیا خوب بہاریں ہیں. پڑھنے والا اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے جہاں آخرت کے ثواب حاصل ہوتے ہیں، جہاں اس کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی برکتیں حاصل ہوتی ہے کہ اگر یاسین شریف ایک بار پڑھ لیتا ہے اور اسے پر دم کر کے نہار میں اگر روزانہ یہ کسی بھی وقت پڑھے یاسین شریف تو مطلب روزانہ نہار میں اس سیب کو کھا لے دم کر کے تو انشاءاللہ دل کی بیماری کبھی بھی نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی تاثیر رکھی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں. اور پھر قرآن پاک پڑھنا یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ایسا ہے کہ اگر کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، روایتوں میں اس طرح کے مضامین موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو مانگتا ہے اس سے بڑھ کر اسے عطا فرمائے. تو ایک تو یہ ہے. پھر یہ کہ جہاں قرآن پاک کی تلاوت ظاہری طور پر دل کی بیماریوں سے بچاتی ہے، وہیں باطنی طور پر بھی دل کی صفائی کا ایک بڑا ذریعہ قرآن پاک کی تلاوت کو کہا گیا. یعنی موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، اس کے لیے ارشاد ہوا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اور دل کی صفائی کے لیے پوچھا گیا تو ارشاد ہوا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، یہ وہ اعمال ہیں کہ جو دل کی صفائی کر دیتے ہیں. دل صاف ہو جاتا ہے، اجلا اجلا ہو جاتا ہے، دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ مدنی چینل کے ناظرین سوچتے ہوں کہ یہ باطنی امراض بھی دل کے کچھ ہوتے ہیں. تو جی ہاں، دل میں کسی
کی برائی چاہنا، کسی کوئی ترقی کر رہا ہے اور اس کا زوال چاہنا، یہ حسد کہلاتا ہے، یہ دل کا مرض ہے۔ اسی طرح دل میں ریاکاری کا پیدا ہو جانا، لوگوں کو کسی نیک کام کو کرنا لیکن دکھلاوے کے لیے کرنا، اللہ کے لیے نہ کرنا، یہ بھی دل کی بیماری ہے۔ تو اسی طرح میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دل کے بھی باطنی امراض ہیں، اور الحمدللہ مدنی چینل پر جو مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت کے ہوتے ہیں، یہ دل کی باطنی امراض سے نجات کے لیے، باطنی امراض سے شفا کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑا تریاق ہے، اور بہت بڑا یہ ایک ایسا سبب ہے کہ ان مدنی مذاکروں کو ہم سنیں، اور اس میں جو امیر اہل سنت کی طرف ہوتی ہے، جو آپ کی ترغیبات ہوتی ہیں، اس کو ہم اختیار کریں، اب یقین مانیے انشاءاللہ دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ دل کے باطنی امراض بھی دور ہو جائیں گے، ظاہری امراض سے بھی انشاءاللہ شفا یابی حاصل رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے، اس کی برکتیں پاتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کہتے کہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی۔ استفارہ میں تاثرات اور مدنی کریں، ضرورت اور ضرورت